Macho kwali data sero haruna de kase macho kwali data sero haruna de kase macho kwali data sero haruna de kase macho kwali Diya gwaluna dare hardi khumar stargata la 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 ka gwaluna di kase maso pale data siro haruna di kase maso pale Paya jamche de raza de yo sadi dan surati umar kaisa de pate da mor sara yo sad shri sauda de zata wada pawre temre savi da Jang zor dar bayan dera gela salema Zadwaru khashamle dawal yo pasaruna de kase mato kwale dasiro haruna de tarla dar jar shakhaya istama
دسازدہ صحراؤں کے خاگے گی جہان خبر شدہ بچہ زید ودے گی آوادون کلا پاپیوان بسا سکے گی تب ود باندے نوہے جیہاں میرونا دے کاسے مچو پلے دتاسرو ہارونا دے راشا اختیار رضا یا لما نارا کجانا بادشاہ زویا جوڑا ہی نہ دے آسانا بلکہ پوہے دے شایارم گران دے قاسم جانا چیختان دمائی چاگر کاری رو ستنا دے کاسے مرتو پلے گتاسیو ہارونا دے ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إن الحياة عقيدة وجهاد. اس عنوان کے تحت آیہ کریمہ کے ذہن میں جو سلسلے بیان جاری ہے، آج اس کی 7ویں کڑی ہے جو آپ کے سامنے جہاد بالقلم کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہے. ضروری طور پر
یہ بات قابل توجہ ہے کہ دین اسلام نے انسان کی تمام قوتوں کو میدان جہاد میں اسلحے کا مرتبہ دیا ہے۔ اگر انسان کے پاس زبان ہے تو وہ بھی ایک سلاح ہے، اگر انسان کے پاس قلم ہے تو وہ بھی ایک ہتھیار ہے، اگر انسان کے پاس ہاتھ ہیں تو وہ بھی اسلحے کا کام کرتے ہیں، اگر انسان کے پاس قوت علم ہے تو وہ بھی اسلحے کا درجہ رکھتی ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی سراپا جہاد ہے، لہذا پروردگار عالم نے انسان کو دی ہوئی تمام طاقتوں کو اسلحے اور ہتھیار کا مرتبہ دیا ہے۔ دین اسلام نے مرد مسلمان کو جتنے اسلحوں سے باخبر کیا ہے، دنیا کے افراد اس تصور کو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ اسلحوں کا ایجاد کرنا تو بڑی بات ہے۔ دنیا کی نگاہ میں جو اسلحے پائے جاتے ہیں جو صبح و شام ایجاد ہوتے رہتے ہیں، ساری ترقی کی دور حاضر میں فقط جدید ترین اسلحوں کے ایجاد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور سارے اسلحوں کا مقصد سوائے عالم انسانیت کو تباہ و برباد کر دینے کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ مگر دین اسلام نے اپنے چاہنے والوں کو ایک ایسے نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے جدھر دنیا مادیت کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت متوجہ نہیں ہے۔ اسلام مسلمان کو آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ یاد رکھو کہ جتنے اسلحے دنیا میں ایجاد ہو رہے ہیں، میزائل ہوں، راکٹ ہوں، بڑے اسلحے ہوں، چھوٹے اسلحے ہوں، جنگی جہاز ہوں، جتنے تماشے دنیا میں ایجاد ہو رہے ہیں، ان تمام تماشوں کا تعلق مخلوقات کی اپنی ذاتی طاقت سے ہے۔ اس سے زیادہ اور ان اسلحوں میں کوئی دم خم نہیں پایا جاتا۔ ہم تم کو ایک جدید ترین اسلحے سے باخبر کرنا چاہتے ہیں جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت ٹھہرنے والی نہیں، اور اس کا نام ہے الدعاء سلاح المومن۔ یاد رکھو، مومن کے لیے بہترین اسلحہ دعا ہے۔ اس لیے کہ جتنے ہتھیار ایجاد ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی ذاتی صنعت اور ذاتی فکر کا نتیجہ ہوتے ہیں، جہاں رابطہ مخلوق اور مخلوق کے درمیان رہتا ہے، مگر دعا کا تعلق مخلوقات سے نہیں ہوتا۔ مانگنے والا مخلوق ہے، دینے والا خالق ہے۔ سارے اسلحے مل کے نہ قوت پروردگار کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ زور دعا کو پا سکتے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں جو اسلحوں کا خوف سما گیا ہے وہ نتیجہ فقط اس بات کا ہے کہ ہمارے ذہن میں مادی ترقیاں رہ گئی، وہ پروردگار نہ رہ گیا جو اپنے بارے میں خود اعلان کرتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر شے پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ کل کائنات مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ یہ کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس سے رابطہ قائم کر کے دیکھو، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دیکھو، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ دعا میں کتنا زور ہوتا ہے، کتنا دمخم ہوتا ہے۔ تو اتنی سی بات آج یاد رکھیے گا، باقی آئندہ گزارش کروں گا۔ دعا کی طاقت میں اور دنیا کے سارے اسلحوں کی طاقت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر اسلحے کی مار سمجھ میں آ گئی، ہر اسلحے کا رینج سمجھ میں آ گیا، ہر اسلحے کی حد سمجھ میں آ گئی۔ اگر دنیا نہ سمجھ سکی تو ایک ہی نقطہ نہ سمجھی کہ مسلح پہنچنے والے ہاتھوں کی حدیں کہاں تک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہاتھوں کے حدود کہاں ہیں، ان کے اثرات کہاں تک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان حیران ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر میدان میں قدم رکھنے والا دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، کوئی ہتھیار تو نہیں ہے، کوئی دفاعی طاقت تو نہیں ہے، کوئی جنگی ہتھیار تو نہیں ہے، یہ سب دیکھ رہے ہیں، مگر اس غیبی طاقت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جس کو پروردگار نے صرف مرد مسلم اور مرد مومن کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر تمہیں دعا کا شرف نصیب نہیں ہے تو
یہ دعا کی کمزوری نہیں ہے، اپنے ایمان کا علاج کرو، اپنے اسلام کی اصلاح کرو، ورنہ اسلام میں قوت دعا سے بالا کر کوئی شے نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جب مسلمان کو مجاہد بنایا تو سارے اسلحوں کے ساتھ ایک ایسے اسلحے سے مسلح بنا دیا کہ سارے اسلحے چھینے جا سکتے ہیں۔ یہ میرا موضوع آج نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر آئندہ گزارش کرنا چاہتا تھا۔ دنیا کے سارے اسلحے توڑے جا سکتے ہیں، چھینے جا سکتے ہیں، ان کی کاٹ کی جا سکتی ہے، مگر یہ اسلحہ ایسا ہے جس کی نہ کوئی کاٹ ہے، جس کا نہ کوئی توڑ ہے، جس کا نہ کوئی جواب ہے، اور ہم نے دونوں بڑی طاقتوں کے مقابلے میں اس اسلحے کو استعمال ہوتے دیکھا ہے۔ جب کل کفر سمٹ کر یہودیت کو اپنا نمائندہ بنا کے جنگ کے احزاب میں آیا، تو آج بھی میدان خندق میں بلندی پر وہ مسجد موجود ہے جس کو مسجد فتح کہا جاتا ہے، جہاں سرکار دو عالم نے بیٹھ کے دعا کی، پروردگار تجھے تو معلوم ہے اب میرے کو مجاہدین نہیں رہ گئے جو عہد میں کام آئے تھے، جو بدر میں کام آئے تھے، میرے پاس یہ ایک مجاہد رہ گیا ہے، یہ ایک علی رہ گیا ہے جسے میدان میں بھیج رہا ہوں۔ پروردگار بھیج دینا، میرا کام ہے جنگ کرنا، اس کا کام ہے فتح دینا۔ فتح دینا یہ تیرا کام ہے۔ میں محسوس میں فی الحال نہیں پڑھنا چاہتا یہ پیسے عالم اسلام میں کہ اگر علی نے میدان خندق کو فتح کر لیا تو یہ زور بازوئے علی کا نتیجہ تھا یا دعائے مرسل اعظم کا نتیجہ تھا؟ یہ بحث ہے۔ علی کے تلوار میں کوئی کاٹ تھی، علی کے بازو میں کوئی زور تھا، علی فن حرب جانتے تھے، علی کلے کفر کو مارنا جانتے تھے، علی ہم سے دوڑنا جانتے تھے، یا کچھ نہیں تھا، فقط دعائے پیغمبر کا تھا۔ میں ان بحثوں میں پھر آج نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دعائے پیغمبر کا تھا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہی تو رہا ہوں کہ دعائے پیغمبر کا تھا، مگر اتنا تو تمہیں ہوش آنا چاہیے کہ تمہارے قول کے مطابق جب سارا کفر سمٹ کے آیا تھا تو نہ کوئی سپاہی کام آیا، نہ کوئی اسلحہ کام آیا، دعا ہی تو کام آئی ہے۔ تو اگر آج سارا کفر اسلام کو گھیرے ہوئے ہے تو اسلحوں کی فکر نہ کرو، مسلحوں کی فکر کرو۔ وہ مسلح کہاں چلے گئے؟ رات کے سناتوں کی وہ دعائیں کہاں چلی گئی؟ سرکار دو عالم کا وہ طریقہ کہاں چلا گیا؟ پیغمبر نے روز اوپر کہا تھا ان طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے تو میری دعا کو وسیلہ بناؤ، میرے طریقہ کار کو اپناؤ، اس سے بہتر تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ نے پہچانا جب سارا کو وہ سمٹ کے آیا تھا یہودیت کی سرکردگی میں، یہ لفظ کی تفصیل آسانی سے پڑھیے گا، جب سارا کو وہ سمٹ کے آیا تھا یہودیت کی سرکردگی میں، تب یہ سرکار دو عالم نے دعا کا صلاح استعمال کیا تھا، اور جب ساری عیسائیت سمٹ کے میدان مباہلہ میں آئی تھی تو وہاں بھی کوئی تلوار نہیں چل رہی تھی، وہاں بھی خدا کی بارگاہ میں دعا ہی ہو رہی تھی، پروردگار جھوٹوں پر لعنت نازل کرنا کا یہی واصلہ تھا۔ جب کسی تلوار سے کبھی نہ گئے انہوں نے پہلے یہ اعلان کر دیا جو کہیے وہ جزیہ دینے کے تیار ہیں مگر آپ سے مقابلہ نہ کریں گے، اس لیے کہ ہم تلواروں سے لڑنا جانتے ہیں، دعاؤں سے لڑنا نہیں جانتے، اب اس اسلحے کا مقابلہ کرنا نہیں جانتے۔ تو اسلام نے مسلمان کو مسلح بنایا ہے، اسلام نے مسلمان کو کبھی بھی ہتھا نہیں رکھا، خالی ہاتھ نہیں رکھا، اور بہترین اسلحہ مسلمان کے پاس وہ دعا ہے جو رات کے سناٹے میں مسلح پر بیٹھ کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کی جائے۔ یہی وہ اسلحہ ہے جس کو نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے، بلکہ مجھے ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، یہ وہ اسلحہ ہے کہ جتنی رکاوٹیں پہنچتی جاتی ہیں اسلحہ تیز تر ہوتا جاتا ہے۔ شاید راحتوں میں ویسی دعائیں نہ ہوں، شاید سکون کے ماحول میں ویسی دعائیں نہ ہوں، شاید آرام کے حالات میں انسان کے دل میں وہ توجہ نہ پیدا ہو جو دعا کے لیے ہے، مگر جتنا گھیراؤ
ہوتا جاتا ہے، جتنا محاورہ شدید ہوتا جاتا ہے اتنا دعا کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اس لیے دعا بندے کی خدا کی طرف مکمل توجہ کا نام ہے. راحتوں میں یہ توجہ کہاں پیدا ہوتی ہے؟ یہ توجہ مسائل سے پیدا ہوتی ہے، یہ توجہ مشکلات سے پیدا ہوتی ہے. تو عزیزوں اس جملے کو یاد رکھنا، اگر دعا جس توجہ کی محتاج ہے وہ مسائل اور مشکلات میں پیدا ہوتی ہے تو مومن کو دعا کرنا چاہیے کہ مشکلات پیدا ہو، مسائل میں اضافہ ہو، تاکہ خدا کی طرف وہ توجہ جو پیدا ہو جائے. جو ایک مرد مومن کو ہونا چاہیے شکریہ ادا کرو مسائل کا. توجہ کریں، شکر پروردگار کو آفات و مسائل پر کہ آفات و مسائل نے دنیا کے معاملات میں، دنیا کے سامان میں گرے ہوئے ذہنوں کو ادھر سے ہٹا کے ادھر پہنچا دیا. جو ادھر سے ادھر لے آئے وہ قابل مذمت ہوتا ہے، جو ادھر سے ادھر لے جائے وہ قابل مذمت نہیں ہوتا. یہ مسائل اور مشکلات ہیں جنہوں نے انسانوں کے ذہنوں کو ادھر سے ادھر موڑ دیا ہے. ہم نے قوموں کو دنیا میں ڈوبتے دیکھا ہے. ملے کا مانی پہچانیے گا، ہم نے قوموں کو دنیا میں ڈوبتے دیکھا ہے اور انہیں ڈوبی ہوئی قوموں کو دنیا کو ٹھکرا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے دیکھا ہے. اور دونوں میں کوئی فرق نہیں دیکھا سوائے راحت و مصیبت کی. دونوں میں کوئی فرق نہیں دیکھا سوائے آرام اور پریشانی کے. جب آرام مل جاتا ہے تو وہی قوم لذات دنیا میں ڈوب جاتی ہے، اور جب تکلیفیں سامنے آتی ہیں تو دنیا کو ٹھکرا کے وہی قوم ادھر متوجہ ہو کرتی ہے. کل جن قوموں میں شراب کے جلسے دیکھے تھے، کل جن قوموں میں رقص و رنگ کے اجتماع دیکھے تھے انہی قوموں میں دعاؤں کے اجتماع دیکھے. اللہ کی بارگاہ میں التماس کے اجتماع دیکھے. اور یہ سب نتیجہ ہے آفات و مسائل کا. لہذا مومن اگر قدر دعا کو پہچان لے تو مسائل سے گھبرائے گا نہیں، مشکلات سے استقبال کرے گا. اور یہی فرق ہوگا ایک مسلم اور کافر میں. جو مصیبتوں کو دیکھ کے گھبرا جائے وہ کافر کا دل رکھتا ہے، جو مصیبتوں کو دیکھ کے استقبال کرے وہ مومن کا دل رکھتا ہے. دعا انسانی زندگی میں بڑا فضل رکھتی ہے. لیکن مجھے اس اسلحے کے بارے میں نہیں عرض کرنا تھا. میں نے گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کی ہر طاقت کو ایک اسلحے کا درجہ دیا ہے. انسان کے ہاتھ میں قلم جو بظاہر کوئی کام نہیں کر سکتا، جو بظاہر وہ کسی میدان میں کام آنے والا نہیں ہے، اس قلم کو بڑی عظمت حاصل ہے، بڑی اہمیت حاصل ہے. زبان کا جہاد تو ایک مرد عامی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی کر سکتا ہے، مگر قلم کے جہاد کے لیے علم درکار ہے، قلم کے جہاد کے لیے صلاحیت درکار ہے. قلم کی عظمت کو پہلے 3 جملوں سے آپ پہچانیے، اس کے بعد میں سلسلے بیان کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. قلم کے بارے میں عرب شاعر نے کہا اگر قلم کی عظمت کو پہچاننا ہے تو یوں پہچانو کہ یلوہ الخط فی القرطاس قہرا وکاتبہ رمیم فی التراب. یہ قلم کی برکت ہے، یہ قلم کی تیز ہے، یہ قلم کا عطیہ ہے کہ جب لکھنے والا خاک کے اندر مل کے مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، جب اس کی تحریر صفحے کاغذ پر چمکتی رہتی ہے. اگر قلم درمیان میں نہ ہوتا تو لکھنے والا جب دنیا سے چلا جاتا اور مٹی میں مل جاتا تو اس کے آثار بھی بنا ہو جاتے. مگر آثار کیوں نہ مٹے؟ اس لیے کہ لکھنے والا خاک میں مل گیا ہے، تحریر نمایاں ہے. تو جس نے کاتب کے خاک میں مل جانے کے بعد اس کی تحریر کو نمایاں رکھا ہے وہ کیا ہے؟ قلم ہی تو ہے. تو قلم کی برکت یہ ہے کہ لکھنے والا چاہے مردہ ہو جائے مگر ابھی مردہ نہیں ہے، ابھی زندہ ہے. اس لیے اس کی تحریر چمک رہی ہے، اس کا خط روشن ہے، اس کا پیغام باقی ہے. یہ قلم کا پہلا کارنامہ ہے. اور دوسرا کارنامہ جس کی طرف اس سرکار دو عالم نے اشارہ کیا، اذا کان یوم القیامہ،
جب قیامت کا دن آئے گا تو یوں سنو مداد العلماء مع دماء الشہداء. جب قیامت کا دن آئے گا تو میزان عدالت پروردگار میں ایک طرف علماء کی روشنائی رکھی جائے گی، ایک طرف شہیدوں کا خون رکھا جائے گا. اور یہ پروردگار کا کرم ہے کہ مداد العلماء، علماء کے قلم سے نکلی ہوئی روشنائی اسے ترجیح دی جائے گی، اسے سنگین اور وزنی بنایا جائے گا راہ خدا میں بہتے ہوئے خون کے مقابلے. یہ ہے عظمت قلم، یہ ہے قلم کی بلندی اور اس کے احسانات کہ انسان کو اتنا بڑا شریف اور باعظمت بنا دے کہ روز قیامت جب علماء کی روشنائی کو شہداء کے خون کے ساتھ تولا جائے تو خون کے مقابلے میں روشنائی کی سنگینی اور اس کا وزن بڑھ جائے. آپ کی حیرت کی بنیاد میں پہچان رہا ہوں، میں کسی قوم کے فرد ہوں، میں جانتا ہوں آپ نے جیسی علماء سنا کیا کتاب پڑھیں گے آپ ہی سوچے، اور جیسے شہداء سنا کربلا میں ذہن پہنچ گیا اور جوڑنے لگے کہ ملا صاحب کی روشنائی اور ان شہیدان راہ خدا کا خون. اب سب سوچتے ہیں یہ حدیث تو سمجھ میں نہیں آتی، بھلا ان کی روشنائی ان کے خون کے برابر ہو جائے گی. یعنی یہ بھی سوچنے کا ایک نیا انداز ہے کہ علماء کا لفظ آئے جو سب سے نیچے والے ہیں ان کو سوچو. سمجھے نا آپ یہ بات، لیکن آپ کے ذہن کی گرا کھل گئی نہیں. مسئلہ کیا پیدا ہو گیا کہ علماء کا لفظ آئے تو بالکل فرض اور خلاف کے جو علماء کہے جاتے ہیں انہیں رکھو، اور جو شہداء کا لفظ آئے تو جو راہ خدا کے سب سے بڑے شہید ہیں انہیں رکھو. یہ سوچو یہ مقابلہ کیسے ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. یہ علماء ان کی روشنائی اور وہ شہداء ان کا خون. توجہ کیا میں تو میں موضوع ابھی ٹھہروں گا ہی، مگر یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں یہ بیچارے سوچنے والے وہی ہیں جو راہ خدا کے سر کٹانے والوں کو ظاہر سمجھتے ہیں. میں نے لفظ کہا جتنا سوچنا ہو کر جا کے سوچیے گا. یہ بیچارے وہ ہیں جو شہداء کو ظاہر سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ادھر علماء ہیں ادھر شہداء ہیں، لہذا ان کا ان سے مقابلہ کیا جائے. یہ بیچارے بھول گئے کہ راہ خدا کے قربان ہونے والے جن شہداء کا خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے ان میں کوئی جاہل نہیں تھا، ان میں کوئی جاہل نہیں تھا. ایک سے قاری قرآن، ایک سے حافظ قرآن، ایک سے ایک عالم دین. مختصر یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عالم آج پیدا ہوا تو اسے ہم نے فقیہ کہا ہے. آپ متوجہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بڑے سے بڑا عالم دین پیدا ہوا تو اسے ہم نے فقیہ کہا ہے. اور جو کربلا میں جان دینے والا ایک پورا سپاہی تھا اس کو ہم آپ فقیہ کی سند نہیں دے رہے تھے، حسین ابن علی اسے ہمارے فقیہ کہہ رہے تھے. من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ، یہ خط حسین ابن علی کا ہے، ایک مرد فقیہ کے نام. تو جس کو حسین فقیہ کہیں وہ جاہل ہوتا ہے. کون سا دنیا کا فقیہ اس فقیہ کے مقابلے میں آئے گا جس کو امام مرد فقیہ کے سند ہے. جو آیا اس کی عظمتوں کا اعلان ہوا، اس کی جلالتوں کا اعلان ہوا، اس کے علم و عرفان کا اعلان ہوا، تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اگر کربلا ہی کو دیکھنا ہے تو کربلا والے شہداء بھی ہیں. متوجہ ہو گیا؟ کربلا والے شہداء بھی ہیں اور علماء بھی ہیں. تو جب انہی کے قلم کو انہی کے خون سے ملایا جائے گا، جب انہی کی روشنائی کو انہی کے خون سے ملایا جائے گا تو اتنی بات تو ہے کہ سمجھ میں آ جائے گی کہ جو چھپا دیے جانے کے قابل ہو اسے خون کہا جاتا ہے، جو نمایاں کرنے کے لائق ہو اسے روشنائی کہا جاتا ہے. ایک طرح پورے محمد والے اور اس موضوع کے بارے میں باقی پھر آئندہ تو قلم کی ایک عظمت یہ کہ والا چلا جائے مگر قلم کی برکت سے اس کا خط، اس کی روشنائی، اس کی تحریر وہ نمایاں ہے اور جگمگاتی رہے گی. قلم کی ایک عظمت یہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے یہ شراب کیا ہے تو اس سے نکلی ہوئی روشنائی شہید کے خون کے درجے سے بالا تر اثرات رکھتی ہے، درجات رکھتی ہے. اس کے لیے
تفصیل کا یہ محل اور موقع نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو بڑا نازک ہے اور انشاءاللہ اس کو آپ سب سے پہلے سمجھیں گے، مگر سمجھنے کے لیے 1 منٹ میں چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عظمت کرم کا اندازہ ہو جائے۔ واقعہ سنا ہوا ہے، جبریل امین نے خزائن سماوات و ارض کی کنجیاں سرکار کے قدموں میں لا کر، حضور یہ کنجیاں ہیں آسمان و زمین کے خزانوں، یہ آگے آپ لے لیجیے۔ فرمایا انجام، تو انجام میں دنیا تو معلوم ہے سب فنا ہونے والے، ہر شے میں جانے والی ہے، جو فنا ہونے والی دنیا ہے تو میں خزانوں کی کنجیاں لے کے کیا کروں گا؟ جب یہ خزانے میں جانے والے ہیں، فنا ہو جانے والے، تو یہ لے کے کیا کروں گا؟ اب آپ پہچانیے، دنیا کے خزانے سامنے آئے، نبی نے قبول بھی نہ کیا، توجہ بھی نہ فرمائی۔ نبی نہ کسی سے دولت مانگتا ہے، نہ اقتدار مانگتا ہے، نہ حکومت مانگتا ہے، نہ منصب مانگتا ہے، کچھ نہ مانگا۔ متوجہ میں نے کیا کہا؟ اتنا بے نیاز پیغمبر جس نے امت سے کچھ نہ مانگا، نہ دولت، نہ خزانہ، نہ منصب، نہ اقتدار، نہ حکومت، نہ عورت، نہ جاؤ حسب، کچھ نہ مانگا مگر یہ قلم ہی بعظمت سے ہے۔ پہنچے آپ سے یہ قلم ہی ایسی بعظمت سے ہے کہ زندگی بھر جس نے قوم سے کچھ نہ مانگا تھا اس نے بھی وقت آخر اگر مانگا، اس نے بھی قوم کے وقت آخر اگر مانگا تو قلم ہی مانگا، اور اسی دن تو رات کھلا کہ پچھلی عطا کی داستانوں کی قیمت کیا ہے۔ اسی دن تو معلوم ہوا کہ پچھلے کرم کے داستانوں کی قیمت کیا ہے۔ ہم آج تک سنتے رہے اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، یہ رائے خدا نے دیا، وہ رائے خدا نے دیا، کتنے خزانے دیے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ 2 مرتبہ نبی نے 2 باتیں کہیں کچھ نہ ملا۔ ایک مرتبہ آیت نے کہا تھا اگر پیغمبر سے راز کی بات کرنا ہو تو صدقہ دے کے آنا، نبی کو نہیں لینا ہے۔ نبی صدقہ نہیں کہا تھا، صدقہ امت کھاتی ہے۔ نہیں مجھے ہم نے کہا صدقہ دے کے آنا، مجھے نہیں چاہیے، فقیروں کو دے جاؤ اور مجھ سے آگے بات کرو، میں صدقہ نہیں دیتا، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ صدقہ کھانا نبی کا کام نہیں ہے، امت کا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت جس مال کو ہضم کرنا چاہتی ہے اسے پہلے صدقہ بنا لیتی ہے، اور اچھا ہوا کہ صدقہ بنا کے کھایا۔ اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اہل بیت اور ہے، امت اور ہے، جن کا صدقہ کھایا جاتا ہے وہ اہل بیت ہے، جو صدقہ خور ہے انہیں امت کہا جاتا ہے۔ جب سرکار دو عالم نے ایک قلم کا مطالبہ کیا تب تو مجھے کہیں قلم نظر نہ آیا، کہیں دوات نظر نہ آئی، اور واقعات کو معلوم ہے اتنا المناک واقعہ ہے تاریخ کا کہ ابن عباس کا حیات روتے رہے۔ جب جمعرات کا دن یاد آتا تھا تو ابن عباس روتے تھے، فریاد کرتے تھے کیا قیامت ہے، کیا انقلاب ہے، نبی سامنے موجود اور نبی اتنا چھوٹا سا مطالبہ کرے اور اس پر جھگڑے کھڑے ہو جائیں، کوئی پیغمبر کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ابن عباس کا حیات ہوتے رہے، اگر کہ ہمارے بڑے عظیم مورخ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ واقعات اپنے مقام پر تاریخ میں پائے جاتے ہیں مگر یہ واقعات قابل اعتبار نہیں ہیں۔ یہ واقعات قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں قابل اعتبار نہیں؟ اب بات آ گئی کیوں قابل اعتبار نہیں؟ اس لیے کہ واقعے کے راوی ہیں ابن عباس، پیغمبر نے کرم جواب کا مطالبہ کیا، وہ واقعہ معتبر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے راوی ہیں ابن عباس، اور ابن عباس پیغمبر کے وقت آخر تک نابالغ تھے۔ نابالغ کی بات کا اعتبار نہیں، سمجھیے نا، نہ نابالغ کے اسلام کا اعتبار، نہ نابالغ کے بعد کا اعتبار، اگر آئے تو فقط نابالغ کی شادی کا اعتبار۔ اور نابالغ کی کسی بات کا
اعتبار کسی نابالغ کی شادی اگر ہو جائے تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی عظمت ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی جلالت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نابالغ اسلام و ایمان کا اعلان کرے اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی نابالغ بات فہم کرے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم پہچانے نابالغی میں کیا کیا باتیں معتبر ہوتی ہیں اور کیا کیا باتیں غیر معتبر ہوتی ہیں، مگر یہ موضوعات میرے موضوع سے الگ ہیں، میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں تو ابن عباس کی بات تو معتبر نہیں ہے کہ 14 سال کی عمر کی 14 سال کا آدمی نابالغ ہوتا ہے تو نابالغ کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ یہ سامنے کا مولانا دیکھیے کیا زبردست تحقیق ہے، اور آپ کو خود یہ سوچنا چاہیے نابالغ کی بات کا کیا اعتبار۔ میں نے کبھی بالکل کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ لیکن میرا سوال ہے، اتفاق ایسا ہے کہ یہ واقعہ پیغمبر کے بالکل آخر وقت کا ہے، متوجہ ہیں آپ کہ بھائی یقین بات گزارتا ہوں، یہ واقعہ اتفاق سے پیغمبر کے بالکل آخر وقت کا ہے۔ تو اس وقت اگر ابن عباس 14 سال کے تھے تو اس کے 1 سال پہلے 30 سال کے تھے۔ اس کا حساب تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اگر اس وقت 14 سال کے تھے تو اس سے سال بھر پہلے 13 کے رہے ہوں گے، اس سے 2 سال پہلے 12 کے رہے ہوں گے، اس سے 3 سال پہلے 11 کے رہے ہوں گے۔ یعنی آخری بات ابن عباس سے سنی پیغمبر سے وہ 14 سال کی عمر میں ہے، تو اس کے علاوہ جتنا سنا ہوگا نہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا، اس کے علاوہ جو ابھی ابن عباس سے پیغمبر سنا ہوگا کوئی 13 سال کی عمر میں، کوئی 12 سال کی عمر میں، کوئی 11 سال کی عمر میں، جس عمر میں سنا ہو، یعنی اس 14 سال سے کچھ زیادہ ہی نابالغ تو ہمت کر کے ساتھ یہ اسلام میں ابن عباس کی کوئی جگہ نہیں۔ اس لیے اسلام میں ابن عباس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، اسے جتنا نبی سے لیا ہے سب نابالغی سے لیا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اس بات کے علاوہ جتنی باتیں کہیں سب میں حفظ الامہ ہے، مفسر قرآن ہے، عالم قوم ہے، اور نہ جانے کی مراتب جہاں ملے، اور جب ایک دکھی ہوئی بات رکھ دیا تو نابالغ ہو گئے۔ ایک طرح کوئی تو یہ بھی قلم کی ایک علامت ہے۔ اور آئیے اب قلم کو قرآن مجید میں تلاش کریں، قرآن مجید سے پوچھیں تو بتا دے کہ قلم کی حیثیت کیا ہے، قلم کا درجہ کیا ہے۔ تو ادھر سے آواز آتی نون والقلم وما یسطرون، ہماری راہ میں، ہماری بارگاہ میں، ہماری نگاہ میں قلم اتنا قیمتی ہے کہ قسم کھانے کے قابل ہے۔ نگاہ پروردگار نے قلم کی حیثیت رکھتا ہے کہ قسم کھانے کے قابل ہے۔ ستارہ قسم کھانے کے لائق، چاند قسم کھانے کے لائق، سورج قسم کھانے کے قابل، اور قلم قسم کھانے کے قابل۔ پھر اعلان ہوا وحی اول، پہلے دن جو قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ وحی اول، پیغمبر پڑھو، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جو خلق کرنے والا ہے، جس نے انسان کو الگ سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، تمہارا پروردگار بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، بڑا قلم جو کرتا ہے وہ خدا وہ ہے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ پروردگار نے قلم کو ذریعے تعلیم بنایا ہے۔ یہ عظمت قلم ہے کہ پروردگار نے تعلیم دینا چاہیے تو قلم کو ذریعے تعلیم بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار سے بہتر کون جانتا ہے کہ زبان بھی اظہار کا ایک ذریعہ ہے اور قلم بھی اظہار کا ایک ذریعہ ہے، مگر جس کا اظہار ہوا میں ہو جائے اسے زبان کہتے ہیں، جس کا اظہار برقرار رہ جائے اسے قلم کہتے ہیں۔ زبان کے اظہارات فضا میں منتشر ہو جاتے ہیں مگر قلم کا اظہار اپنے مقام پر باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے پروردگار نے انسان کو تعلیم دی تو علمہ بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم،
جو انسان نہیں جانتا تھا سب انسان کو بتا دیا، سب بتا دیا، اور سب کے لیے اللہ نے ذریعہ اسی قلم کو بنایا ہے. تو یہ ہے عظمت قلم. اب میں سب سمیٹنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ رہیں گے. یہ ہے عظمت قلم. خدا نے قسم کھائی قلم کی، خدا نے قسم کھائی قلم کی. خدا نے تعلیم کا ذریعہ بنایا اسی قلم کو. پروردگار عالم نے یہ عظمت دی تو نبی نے بھی اگر مانگا تو قلم مانگا. سلسلے کو ذہن میں کیا، نبی نے مانگا تو قلم مانگا. ممکن ہے میرے کسی سننے والے کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یہ آپ نے کیا کہا، نبی نے کچھ نہ مانگا قلم مانگا، نہ دولت نہ خزانہ نہ منصب نہ حکومت، کچھ نہ مانگا قلم مانگا. حالانکہ ہماری نگاہ میں ہے کہ پیغمبر نے صرف قلم ہی مانگا، کچھ اور بھی مانگا ہے. رابطہ پہچانیے گا، پیغمبر نے خالی قلم ہی مانگا، کچھ اور بھی مانگا ہے، اور بالکل سوال کہہ کے مانگا ہے. قلم کو تو حکم دے کے مانگا تھا، لاؤ قلم لاؤ، لاؤ جواب لاؤ. لیکن یہ شے ایسی بھی ہے جس کو پیغمبر نے حکم کے ذریعے نہیں مانگا، سوال کے ذریعے مانگا. پہچان گئے آپ؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. پیغمبر آپ کہیے میرا کوئی سوال نہیں ہے اجر رسالت میں سوائے محبت اہل بیت کے. میں محبت اقربا چاہتا ہوں. تو نبی نے اقربا کی محبت کا سوال کیا ہے. تو ان کے لیے کوئی کہے کہ قلم میں کیا خاص بات ہے، نبی نے محبت ہی مانگی ہے. لیکن بڑی اچھی وہی بات ہے، نبی نے محبت ہی مانگی ہے اور نبی نے قلم ہی مانگا ہے. محبت مانگی سوال کیسے، قلم مانگا حکم دے کے، تو دونوں ہی تو مانگے، دونوں کا مطالبہ کیا. مگر یہ وہی کہیں گے جو یہ نہیں جانتے کہ قلم کیوں مانگا. نہیں متوجہ نہیں تھا. یہ وہی انسان سوچیں گے جو نہیں جانتے یہ قلم کیوں مانگا. پیغمبر تو خود ہی کہہ رہے تھے قلم جواب لاؤ تاکہ ایک ایسا نوشتہ لکھوں کہ کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ. کاغذ تو سادہ رہ گیا، نہ لکھا گیا کہ کیا لکھا، نہ معلوم کیا لکھنا چاہتے تھے تو امت گمراہ نہ ہونے پائے. مگر پیغمبر نے کہا اگر نہ لکھ سکوں گا تو انعام تو کر کے جاؤں گا. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وعزتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں قرآن اہل بیت چھوڑے جاتا ہوں، جب تک دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو لکھنا چاہتے تھے وہ جس سے کبھی گمراہ نہ ہو، اور بتا دے گئے وہ کیا ہے جس سے کبھی گمراہ نہ ہو. اب اندازہ ہوا کہ سوال بھی استعمال ہوا تو محبت حال کی راہ میں، اور قلم بھی مانگا گیا تو محبت حال کی راہ میں. ایک صلوات پڑھے محمد یہ قلم کی حیثیت ہے قرآن اور حدیث میں. اب اس کے بعد آئیے ذرا قلم کی تعریف کروں مختصر تاکہ بات وقت کے اندر تمام ہو جائے. اس لیے دائروں کو تعریفیں آ گئے ہیں کہ جن میں سب کے مسائل کسی نہ کسی مقدار میں تفصیل کے ساتھ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. آئیے قلم کی تعریف کروں. کچھ اسلحے جن کا تذکرہ ہو چکا اور کچھ اسلحے ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوتا رہے گا، جن کو اسلام نے مرد مجاہد کے لیے بہترین سلاح قرار دیا ہے. مگر قلم پیغمبر اسلام نے بدر کا مارے کا فتح کیا، پیغمبر اسلام نے خندق کا مارے کا فتح کیا، پیغمبر نے خیبر کا مارے کا فتح کیا، پیغمبر نے مکہ فتح کیا. مگر یہ دنیا فتوحات پیغمبر ہیں، سب کا نام ہے فتح. تفصیلات نہیں، بات آپ سوچیے گا اور پہچانیے گا. جتنی پیغمبر کی فتوحات ہیں سب کا نام ہے فتح. جب بدر میں پیغمبر آئے اور مارے کے وہ جیت لیا، یہ ہے فتح بدر. جب خندق میں آئے مارے کے وہ جیت لیا، یہ ہے فتح خندق. جب خیبر کو فتح کر لیا اس کا نام ہو گیا فتح خیبر. جب مکے کو فتح کر لیا تو اس کا نام ہو گیا فتح مکہ. مگر فتح خیبر اور فتح خندق کے درمیان ایک مارے کا جو فضائل نہ جیتا گیا،
معنی کیا ہوئے کہ بدر کی فتح سیدھی ہوئی ہے، خندق کی فتح سیدھی ہوئی ہے، خیبر کی فتح مبین نہیں ہے، مکے کی فتح مبین نہیں ہے. یہ کون سی فتح ہے جو فتح مبین ہے، جو نمایاں واضح اور روشن کامیابی ہے، جو سرکار دو عالم کو حاصل ہوئی ہے؟ یہ کون سی فتح ہے؟ اب جس مفسر سے پوچھا، جس معالج سے پوچھا یہ فتح مبین پیغمبر کو کہاں مل گئی؟ اجازت ہو جس دن سرکار دو عالم نے مقام حدیبیہ میں کفار قریش سے صلح کی تو چونکہ دنیا کی اصطلاح میں صلح کو کامیابی نہیں کہتے. یہ ایک موضوع تھا. دنیا کی اصطلاح میں صلح کے معنی کیا ہے؟ جب مارے کا ہر چیز کے بغیر ختم ہو جائے تو اس کا نام ہے صلح. یہی وجہ ہے کہ جو اپنی ہاتھ سے کرتا ہے، اب متوجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو اپنی ہار سے کرتا ہے وہ اپنی ہار پر پردہ ڈالنے کے لیے صلح کا گراس بناتا ہے. اس لیے صلح کے معنی ہوتے نہ کوئی ہارا نہ کوئی جیتا. تو بھائی جھگڑے میں کیا ہوا؟ پہلے تو نہیں شروع ہو گئی. اگر جیتا کون ہارا کون سا ہار جیتے تھی. جو شروع ہو گئی تو نہ جیت نہ ہار. تو صلح کے معنی ہوتے ہیں نہ ہار نہ جیت. اور خدا کہتا ہے صلح کے معنی یہ نہیں ہے. صلح کے معنی کھلی ہوئی چیز، فتح مبین. لہذا پیغمبر نے جب حدیبیہ میں صلح کر لی تو اس کا نام اللہ نے رکھ دیا فتح مبین. تو مجھے نام کہنے دیجیے یہاں سے قلم کی عظمت پہچانیے. بدر میں تلوار چلی فتح، احد میں تلوار چلی فتح، خندق میں تلوار چلی فتح، خیبر میں تلوار چلی فتح. اور حدیبیہ میں جب تلوار رکھی گئی اور قلم چلنے لگا تو اس کا نام ہے فتح مبین. تو مجھے کہنے دیجیے کہ جو فتح دے دے اسے تلوار کہا جاتا ہے اور جو فتح مبین دے دے اسے قلم کہا جاتا ہے. اس کا نتیجہ ہو گیا فتح مبین. یہ ہے فتح کی تاریخ، یہ ہے قلم کی تاریخ. اور اس کے بعد یہ تاریخ بہت آگے بڑھتی ہے، مگر میں سلسلے کو یہی روکتا ہوں. فقط ایک جملہ اسی مقام پر بس، مطلب آپ کو بہت کمی ہے. شاید اگر مناسبت یہ پیدا ہو گئی تو پھر کچھ اور گزارش کروں گا. لیکن یہ لفظ یاد رکھیے گا، حضور سرور کائنات جب حدیبیہ کی شروع کر کے بیٹھے تو پیغمبر آئے زیارت خانے کعبہ کے لیے. جی پیغمبر آئے طواف خانے خدا کے لیے. دوسرے چیز نے کہا ہم آپ کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے. سبحان اللہ، کیا تہوار ہے. آپ سن رہے ہیں نہیں؟ یعنی مکے میں قبضہ کیا ہو گیا ہے کہ دماغ ہی خراب ہو گیا. حضور سے کہتے ہیں، حضور سے ہم آپ کو داخل نہ ہونے دیں گے. اب مجھے کعبہ تمہارا ہے، تمہارے باپ دادا کا ہے، ان کے دادا کا ابراہیم نے بنایا ہے. جس پیغمبر کو روکا جا رہا ہے، جس پیغمبر کو روکا جا رہا ہے ان کے باپ دادا کا کعبہ ہے. اسماعیل نے بنایا ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، پیغمبر کے باپ دادا ہے. وہ پائے مکہ سے کیا تعلق ہے؟ دوسرے کے باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کر کے بیٹھے اور وارث سے کہتے ہیں نہ آنے دیں گے. وارث سے کہتے ہیں نہ آنے دیں گے. مگر چاچو کو پسند پیغمبر ہے اور کیا مسئلہ پروردگار ہے. اللہ نے کہا میرے علی اگر نہیں آنے دیتے تو نہ جاؤ، اگر نہیں جانے دیتے نہ جاؤ. ہم تو جانتے ہیں کہ کعبہ کس کا ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ مکہ کس کا ہے، ہم تو جانتے ہیں کس کے دادا نے بنایا ہے، ہم تو جانتے ہیں کس کے باپ نے بنایا. یہ چند روزہ قبضہ اگر حصہ ہو گیا ہے اور یہاں کو نہیں جانے دیتے تو نہ جائیے. سرکار تو عالم اسی حدیبیہ میں شروع کر کے بیٹھ گئے. سیرت پیغمبر یاد رکھیے گا، وہ کفار ہیں جو رو رہے ہیں. یہ پیغمبر شروع کر کے جا رہے ہیں، نہیں تم کو دوبارہ نہیں آئیں گے. مگر یہ تاریخی لفظ یاد رکھیے گا، آج روکنے کا انجام کیا ہوا؟ وہ پاپ
کہہ دیا حضور آئے گئے ڈر گئے بزدلی کا مظاہرہ کیا. یہ کیسے پیغمبر جو کفار سے ڈر جاتے ہیں؟ یہ تاریخی جملے ہیں. کیسے تاریخی جملے؟ حضور صلح کا مظاہرہ کر رہے ہیں, حضور سلامت روی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, حضور امن و امان قائم کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جو پیغمبر ڈر گئے بزدلی کا مظاہرہ کیا. ان کی تو نبوتی کچھ مشکوک معلوم ہوتی ہے. سمجھیں گے آپ؟ ان کی تو نبوتی مشکوک معلوم ہوتی ہے, ورنہ اتنے ماشاءاللہ سپاہی موجود ہیں ان کو تو اٹھا کے یہی مت دے گا. سوالوں کھانے کا طواف کرنا چاہیے. یہ کبھی واپس ہو جا رہے ہیں, مگر پیغمبر نے غیروں کے حملے بھی سہے, اپنوں کے تانے بھی سہے. لیکن ہر یاد رکھیے گا پیغمبر نے کفار کے حملے بھی سہے اور چاہنے والوں کے تانے بھی سہے, مگر سلامت علی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا, امن و امان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. تم طواف نہیں کرنے گے تو ہم واپس جا رہے ہیں. چلے آئے سرکار دو عالم, مگر انجام پہچانو. اس کافر کو معلوم تھا کہ آج نبی کو روکنے کا حاصل کیا ہوگا. اس مسلم کو معلوم تھا کہ آج پیغمبر کو پلٹا دینے کا انجام کیا ہوگا, مگر تاریخ نے یہ انجام واضح کر دیا کہ جب پیغمبر کو مکے میں داخلے سے روکا گیا تو 21 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. سن 6 میں نبی کو روکا گیا اور سن 8 میں پیغمبر نے قدم رکھا. فاتح مکہ کی شان سے جو کل داخلے پر پابندی آئے جیل میں جو آج اسلام لانے کے لیے آئے ہیں. ہر صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کا انتظار کرو. ہر حدیبیہ میں اکڑنے والا فتح مکہ میں جبرن خیر اسلام لائے گا, چاہے ویسا اسلام لائے جیسا اسلام ہمیشہ لایا گیا. اس طرح پڑھے محمد سرکار دو عالم نے جب حدیبیہ میں قلم چلایا تو فتح مبین کے مالک قرار پائے. اور یہی فتح مبین, یہی کھلی ہوئی کامیابی نبی سے ترکے میں ورثے میں ملی. نبی کے لال حسن مصطفیٰ کو, اور حسن مصطفیٰ نے 2 طرح سے قلم سے جہاد کیا. حسن مصطفیٰ نے جہاد بالقلم کے 2 انداز پیش کیے. ایک مرتبہ جہاد بالقلم کیا جب سلحنامہ لکھ رہے تھے, جیسے نانا نے جہاد کیا تھا, جیسے نانا نے حدیبیہ کو فتح کیا, ویسے امام حسن نے قلم شروع کرا کر اس معرکے کو فتح مبین کی منزل تک پہنچایا. اور ایک جہاد بالقلم امام حسن نے اور کیا جو امام حسن کی زندگی ہر نقل کرا. بس ارباب اعزاز, میں اپنے بیان کو آخری منزل تک لے آیا. ایک جہاد بالقلم امام حسن کا اور ہے. امام حسن کی زندگی گزر گئی, مگر یہ جہاد بالقلم منظر عام پر نہ آ سکا. 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال زمانہ گزرتا رہا, مگر یہ جہاد بالقلم منظر عام پر نہ آ سکا. یہ حسن کا جہاد بالقلم کب منظر عام پر آیا؟ جب کربلا میں عاشور کی رات آئی. فرزند رسول علیہ نے چاہنے والوں کو جمع کیا. جب چاہنے والے اکٹھا ہو گئے تو حسین نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا. بس یہ زندگی کی آخری رات ہے. اللہ خدا میں قربانیوں کا بھی ہے. ابھی مسلم, زہیر, غریر, انصار, آوان, احباب, چاہنے والے, رفقا سب راہ خدا میں قربان ہو جائیں گے. اور اس کے بعد پھر بنی ہاشم کی باری آئے گی. عباس, علی اکبر, اول محمد, اولاد عقیل, اولاد مسلم, اولاد جعفر طیار, سب راہ خدا میں قربان ہو جائیں گے. جب حسین محضر شہادت سنا چکے, چاہنے والوں کو باخبر کر چکے, تیار ہو جاؤ گلا کٹانے کے لیے, وہ وقت آ گیا جس کا تم بے چینی سے انتظار کر رہے تھے راہ خدا میں قربان ہونے کے لیے. جب یہ تذکرہ تمام ہو گیا, محفل سے ایک شہزادہ اٹھا, خیمے کے گوشے میں جا کے بیٹھا اور بیٹھ کے زار و قطار رونا شروع کیا. آئے میرا مقدر, آئے میرا مقدر,
3 برس کی کمپنی تھی کہ باپ کا سایہ کر کے اٹھ گیا. بچپنے میں یتیمی کا داغ دیکھا, چچا کا سہارا مل گیا, چچا کا سہارا مل گیا. زندگی مراحل کو طے کر کے جہاں تک آ گئی, مگر پھر بدقسمتی میرے حصے میں آئی. سب راہ خدا میں قربان ہوں گے, سب مولا پر قربان ہوں گے. اگر قربان نہیں ہے تو فقط میرے مقدر میں نہیں ہے, اگر قربانی نہیں ہے تو فقط میری قسمت میں نہیں ہے. بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے, روتے روتے نہ جانے کیا خیال پیدا ہوا کہ میرے پاس وہ پر تعویذ کیسا ہے, یہ میرے باپ پر تعویذ کیسا ہے. بابا نے وقت یہ تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا جب کوئی نازک وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. تعویذ کو کھولا, دیکھا باپ کی تحریر ہے جس میں لکھا ہوا بنیا قاسم ادرک عمک الحسین. بیٹا قاسم جب میرے چچا حسین پر وقت آ جائے تو میرے لال اپنے چچا کی مدد کرنا, بیٹا چچا کے کام آنا. تو یہ دیکھنا تھا کاغذ کو ہاتھ میں لیا, یہ بن کا کیا عادت کرم ہے, یہ تحریر نہیں ہے, یہ اصل ایک مجاہد رائے خدا کے لیے مہیا کر کے جا رہے ہیں. آئے قاسم چچا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے قلب مطمئن کے ساتھ. حسین نے دیکھا بیٹا خیر تو ہے, کیسے آنا ہوا؟ کہا چچا بابا کی ایک تحریر لے کر آیا. بابا نے یہ تعویذ میرے بازو پر باندھا تھا, یہ تحریر آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, آنکھوں سے لگایا, کہا بیٹا نوشتہ لے کے آئے ہو یا پیغام موت سنانے آئے ہو؟ بیٹا اپنی موت کا پیغام سنانے آئے ہو اور یہ کہہ کے جب جملہ فرمایا, کہا بیٹا میں نے تو نام نہیں لیا تھا, ورنہ کل کا دن تو ایسی قربانی کا دن ہے کہ تمہارا کیا ذکر ہے, تمہارا چھوٹا بھیا علی اصغر وہ بھی راہ خدا میں قربان ہو جائے گا. ایک غیرت دارو جیسے حسین نے یہ دوسرا ادا کیا, ایک طرف سے بچے نے کہا چچا علی سے رونا رکھ دیا. چچا کیا آ جائے گی, میرا بچہ کیسے مارا جائے گا؟ حسین جانتے ہیں کہ بنی ہاشم کا بچہ کتنا غیرتدار ہے. کہا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا, میں علی اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا. حسین نے نہ چاہا کہ قاسم کے سامنے اس مصیبت کا ذکر کیا جائے. شاذر عاشور کے بعد سامنے آنے والی ہے جب حسین نہ رہ جائیں گے چلتے ہوئے خیمے. شیطانیوں کی سازشیں کیے رہے ہیں. اے بیٹا کل تمہیں قربان ہو جانا ہے. بیٹا مطمئن ہو گیا, بھتیجا خوش ہو گیا کہ کل قربانی کا شرف مجھے حاصل ہو جائے گا. رات گزری اس عالم میں کہ اب ماں کا دل انتہائی مطمئن ہے, کل میری کمائی راہ خدا میں کام آ جائے گی, کل میرا لال راہ مولا میں قربان ہو جائے گا. وقت گزرتا رہا, یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا, جو قربانی کا ہنگام آیا. جب قربانی کا وقت آیا تو ماں نے پھر اپنے لال کو سامنے بلایا, کہا بیٹا بس وقت آ گیا, میرے لال وقت آ گیا, اس کا خیال رکھو شہزادی کے گود کے پالے میں جانے پر. بیٹا اس کا خیال رکھو مولا کا لال نہ جانے پائے تو میدان میں جا کے قربان ہو جانا. تاریخ کربلا گواہ ہے کہ اولاد امام حسن میں فقط ایک قاسم نہیں, اولاد حسن میں 3 افراد ہیں جو روز عاشور راہ خدا میں قربان ہوئے. عبداللہ اکبر, عبداللہ اصغر اور قاسم ابن حسن, یہ 3 پرسن ہیں امام حسن مصطفیٰ کے جو راہ خدا میں روز عاشور قربان ہو گئے. ایک بھائی میدان میں آیا, راہ خدا میں جہاد کیا, قربان ہو گیا. اس کے بعد قاسم میدان میں آئے, عبداللہ نے آخری قربانی پیش کی ہے. امام
حسن کی اولاد میں سب سے کم عمر 11 برس کی تقریباً عمر ہے جب امام حسین زخموں سے ٹوٹ ہو کے گھوڑے سے گرے، خاک کربلا پر سجدہ آخر ادا کرنا چاہتے ہیں، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا، چاروں طرف سے ظالم آگے بڑھے، کوئی خنجر لے کے بڑھا، کوئی تلوار لے کے بڑھا، ظالم چاہتے ہیں کہ حسین کا سر کاٹ لیا جائے۔ ایسے وقت میں معاویہ کے کربلا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بچہ خیمے سے نکلنا چاہتا ہے اور کوئی بیوی دامن پکڑ کے کھینچنا چاہتا ہے۔ بیٹا سب قربان ہو چکے، اب نہ جاؤ میدان میں، بیٹا اب کوئی بچانے والا نہ رہ گیا، نہ جاؤ میدان میں۔ اور بچے نے آواز دی، بیوی مجھے چھوڑ دیا، میرا چچا اکیلا رہ گیا، مجھے جانے دیجیے، میرا چچا اکیلا رہ گیا۔ مقتل کہتا ہے کہ بچہ حسین کے سہارے پہنچا، اب تو عبداللہ آئے اور دیکھا ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا اور حسین پر وار کرنا چاہتا ہے، بچے نے دونوں ہاتھ بڑھا دیے، ارے جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے چچا پر وار نہ ہونے دوں گا۔ ظالم کی تلوار عبداللہ کے ہاتھوں پر چل گئی، ننھے ننھے ہاتھ گٹے ہاتھ اشوک من اللہ خدا کو بھی من اللہ دعائے عجب منزل ہے، عجب مسائل کی کیفیت ہے۔ میں اپنے چچا کو زخمی نہ ہونے دوں گا، ہاتھ بڑھا دیے، ظالم نے وار کر دیا، بچے کے دونوں ہاتھ کچے ہاتھ سے گرے، مگر ابھی حسین دنیا میں، ابھی حسین زندگی کے آخری لمحات سے گزر رہے ہیں، جو دیکھا بچے کا ہاتھ طرف ہو گئے اور بچہ کس کو پکار کس کو آواز سے گھبرا کا سجا دے گئے، چچا آپ دیکھ رہے ہیں اب تو وہ ہاتھ ہی لڑے گئے جس سے میں آپ کو بچا سکتا، حسین نے اشارہ کیا، بچے کو کلیجے سے لگا لیا، ارے میرے لال، ارے میرے لال، یہ تیرا جذبہ قربانی کیسے وقت میں چچا کے کام آیا، ایسے وقت میں چچا کے کام آیا۔ یہ اولاد امام حسن ہے جو کربلا میں اس شان سے اپنی قربانی پیش کر رہی ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ عالم ہے، جب چھوٹے چھوٹے مجاہدوں کا یہ عالم ہے، تو قاسم کو عبداللہ سے کچھ زیادہ ہی سلوکان رکھتے ہیں، کم از کم 2 برس تو باہر آ گئے ہیں۔ جب وقت قربانی آیا مولا کے سامنے آئے تو زیادہ نہ گزارش کر سکوں گا، یہی ایک موقع اور مجلس تمام کرتا ہوں، اب شہادت کا ذکر نہ کر سکوں گا۔ چچا کے سامنے آئے، ہاتھ جوڑے، چچا وہ وقت آ گیا، مولا وہ وقت آ گیا اس کے لیے بابا نے فرمایا تھا، مولا اجازت دے دیجیے، حسین جانتے ہیں آج تک کو راہ خدا کو قربان ہونا ہے، مگر ابھی جو بیٹے کو بھتیجے کو جانے برابر کو مرنے کی رضا دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ حسین اتنی آسانی سے کہ جہاں جاؤ کیسا گلا کے جاؤ۔ قاسم نے کہا چچا مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے میدان میں جانے دیجیے۔ حسین چپ کے سر جھکائے کھڑے ہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے مقتل میں یہ ٹکڑا دیکھا، جب قاسم نے دیکھا چچا جواب نہیں دیتے، چچا اجازت نہیں دیتے، میں آپ کے تصور کے حوالے کرتا ہوں، میرے الفاظ تو سنے، سوچے اس منظر کو۔ قاسم نے دیکھا کہ چچا اجازت نہیں دیتے، شاید مجھے کیا میدان میں کچھ دیر اور جانے کا شرف حاصل نہ ہوگا، ایک مدد سے جا کے ہاتھوں کو پکڑا پہنچا دینا۔ نے چچا کے ہاتھوں کو پکڑا اور پوچھا دینا جانے دیجیے، چچا اجازت دے دیے، وہ بہن خاموش کرے، کوئی جواب نہیں دیتے، ایک مرتبہ بچہ چچا کے قدموں پر سر قدموں پر رکھ دیا، کیا چچا جب تک اجازت نہ دو گے یہ سب لوگ جب تک اجازت نہ دو گے
اجازت دے دی، جاؤ میں نے اجازت دے دی، یہ کہہ کے حسین نے قاسم کے سر پر امامہ باندھا، کمر میں تلوار لگائی اور تیار کر کے کہا بیٹا آؤ تمہیں گلے سے لگا دوں، بتا نہیں سنا، آؤ بیٹا تمہیں کلیجے سے لگا دوں، روایت کو گزرا حسین نے قاسم کو کلیجے سے لگایا، چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں قصہ کے ساتھ پڑے مجلس تمام ہو گئی، اس سے آگے میں کہوں گا سننا تو اور بہت ہو گیا میرو چچا بھتیجے دونوں کل جانے کے پڑے، آئے زینب کی بے کسی ادھر بھائی رشی عالم میں ہے، ادھر بھتیجا رشی عالم میں، ابھی تو اتنا تو جانتے ہو کہ جب کوئی کشت آ جائے اور اسے ہوش میں لانا ہو تو پانی چھڑکا جاتا ہو، آئے میری شہزادی اور پانی کے قطرے کہاں سے لائے، زینب سے آنسوؤں کا چھڑکاؤ شروع کیا، بھائی کے رخسار پر آنسوؤں کے قطرے، بھتیجے کے رخسار پر آنسوؤں کے قطرے، دونوں نے آگے بولی بھیا اب قاسم کو نہ روکو، میدان میں جانے دو، حسین نے گھوڑے کا سوار کیا، جاؤ میدان کو لاؤ دے، قاسم میدان میں آئے، اب جو گھوڑے سے گرا آوازی چچا آئیے، حسین نے میدان کا رخ کیا، دیکھا قاسم سرانے بیٹھا ہے، تلوار ہاتھ میں گلا کاٹنا چاہتا، آوازی قاسم گھبرانا نہیں میں آ گیا، دیکھا گھبرانا نہیں میں آ گیا، یہ کہہ کے تیز رفتاری سے آگے بڑھے، ادھر سے حسین چلے ادھر سے فوجیں آگے بڑھی، درمیان میں قاسم آ گئے، اب جو حسین قریب پہنچے تو آواز سامنے گئے، چچا جلدی آؤ چچا، جلدی آؤ چچا، حسین پہنچے کہا بیٹا ارے میں اب آیا، جب چچا تیرے کام نہ آ سکا، ارے میرے نام چچا آیا مگر تجھے سارے موزے بچا نہ سکا، ارے دیر وقت تجھے پہنچا جب گھر کے سوا Thank you.